بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مغیث علی۔ آپ نے محبت کی داستانیں بہت ساری سنی ہوں گی، لیکن ایک ایسی محبت کی داستان ہے جو شریف خاندان اور لاہور ہائی کورٹ کے درمیان اتنی بڑی داستان رقم ہو چکی ہے کہ جس کی محبت کی جو ان کے ساتھ داستان ہے وہ لکھتے لکھتے شاید آپ کی جو قلم ہے اس کی روشنائی ختم ہو جائے اور وہ داستان کبھی ختم نہ ہو، اور اس کا ایک عملی مظاہرہ ہمیں دیکھنے کو ایک بار پھر ملا ہے، اور ایک بار پھر ایک پاکستان کے مطلوب ملزم کو لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت دی ہے، اور ضمانت اس لیے دی ہے کہ نیب ان کو گرفتار نہ کرے، کیونکہ نیب نے آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف کے گھر چھاپہ مارا، انہیں پکڑنے کی کوشش کی، لیکن شہباز شریف ایسا کوئی ان کے اندر کوئی جادو آ گیا تھا، یا ایسا جادو نیب کے اوپر ہو گیا تھا کہ پورا لاہور چھان مارا، پورا گھر چھان مارا، آپ کو بندہ نہیں مل رہا، اور شہباز شریف بھی ایسے غائب ہوئے کہ وہ ایک کہتے ہیں نا کہ جیسے سینگ جو غائب ہو جاتے ہیں، تو اس طرح غائب ہوئے اور نظر نہ آئے۔ تو اب جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا، جو ان کی پسندیدہ ایک عدالت ہے، اور ان کو 99% جو ہے ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہاں سے شریف فیملی کو ریلیف ملے گا، اور پھر اس کا وہی ہوا کہ ان کو ریلیف مل گیا، لیکن یہ ریلیف جو ہے 17 جون تک ہے، اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ اس ضمانت میں توسیع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ لیکن اب کی بار میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جو میں تجزیہ سن رہا تھا، تجزیہ دیکھ رہا تھا، وہ جناب ابھی بھی اس چیز پہ بازد ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو پکڑنے کی کوشش پتہ کیوں ہوئی تھی؟ اس لیے ہوئی تھی کہ شہباز شریف صاحب کے جو رابطے ہیں وہ کوئی مشکوک تھے، جس سے حکومت جو ہے وہ بڑی پریشان تھی، کیونکہ کمانڈر سیف گارڈ جو ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت کو پریشانی لاحق ہو گئی تھی کہ شہباز شریف کی بڑی گیم نہ ڈال دیں، تو اس لیے ان سے خوف کھاتے ہوئے ان کی گرفتاری کا آرڈر جاری کیا، اور انڈائریکٹلی وہ پرائم منسٹر پر الزامات لگا رہے تھے۔ لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ نہ نیب سے عمران خان کا لینا دینا ہے، نہ ہی ان کی پارٹی کا لینا دینا ہے۔ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے۔ ہم تو خود نیب پہ تنقید کرتے ہیں کہ نیب نے آج تک جتنے کیسز بنائے ہیں وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچے، وہ راستے میں کہیں نہ کہیں ہو جاتے ہیں۔ اب اگر بات کی جائے شہباز شریف کی کہ ان کو لاہور ہائی کورٹ سے تو ایک ریلیف مل گیا، لیکن اس سے پہلے کی جو کچھ چیزیں ہیں اس پہ بڑا میں کیونکہ آپ کو یہ کوئی 2-3 ویڈیوز میں پہلے بھی بات کر چکا تھا کہ نیب کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ وہ شہباز شریف کے گھر میں ریڈ کرے گی، ان کو گرفتار کر لے گی، لیکن یہ ڈرامہ یہ سب کو رچانے کی کوشش کیوں تھی؟ کیا وجہ تھی کہ کیا شہباز شریف کو پروٹیکشن مزید دینے کی ضرورت تھی کہ ان کو ہیرو بنایا جائے؟ گرفتار کرنے والے 1 منٹ لگاتے ہیں، گرفتار کر لیتے ہیں، لیکن شہباز شریف سے پہلے بھی گرفتار ہو چکے ہیں، اور وہ کئی ماہ تک نیب کے پاس رہے، پھر وہ جوڈیشل ہو گئے، جیل میں رہے، لیکن نیب جو ہے وہ اس طرح سے اپنی کارروائی مکمل نہیں کر سکا جس طرح سے کرنا چاہیے تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور اس سے نظریں نہیں چرانی چاہیے۔ آپ بے شک مجھ پہ تنقید کر لیں، لیکن نیب کا ادارہ ایک قسم کا دھبا لگ چکا ہے اس کے اوپر کہ یہ جو ادارہ ہے یہ کسی بھی کام کا نہیں رہا، صرف یہ باتیں کرنے، بڑے بڑے لوگوں کو پکڑ کے اس کے بعد ان کو ریلیف مل جاتا ہے، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر وہی نیب پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، اور نیب پھر یہ ہے کہ جشن منا رہا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ یہ تو نیب کی سچویشن ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جو ڈرامہ لگایا گیا، یہ سارا ماحول بنایا گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ شہباز شریف کو یہ ایک پوائنٹ دے دیا گیا کہ جی نیب تو بس گرفتاری عمل میں لانا جاتا ہے اور وہ پاگل ہو چکا ہے، ہمیں بس ریلیف دے دیا جائے۔ خیر ان کو ریلیف تو مل گیا ہے، اور ریلیف لاہور ہائی کورٹ سے ملا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ ان کی پسندیدہ کورٹ ہے، وہ انہوں نے وہاں سے رجوع کیا، لیکن اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ 17 جون کے بعد کیا عدالت پھر شہباز شریف کو ریلیف فراہم کر دیتی ہے؟ لیکن یہ ریلیف کب تک چلتا رہے گا؟ یہ سلسلہ آگے تک نہیں جائے گا، لیکن شہباز شریف صاحب کو جیل کی ہوا تو ضرور کھانی پڑے گی، اور ان لوگوں پہ بھی ان لوگوں کے ماتم کرنے کا دن ہوگا جس دن شہباز شریف پھر گرفتار ہوں گے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ شہباز شریف جو پاکستان میں آئے ہیں یہ کوئی نیا یہاں پر سسٹم لے کر آنا چاہ رہے ہیں، ان کی بات فائنل ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آپ نے سب دیکھا ہوگا، اور ہم لوگ اسی بات پہ تنقید کرتے رہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ حکومت کو گرانے بلکہ نہیں آئے، بلکہ وہ یہ دیکھنے آئے ہیں کہ
کہ پاکستان ان مشکلات میں جو پھنسا ہوا ہے، ایک وقت آئے گا کہ حکومت ڈاواں ڈول ہوگی اور ہم لوگ سامنے آ جائیں گے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ آپ نے دیکھا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے ایک حد تک تشویش ہے، پوری دنیا میں تشویش ہے، کرونا کے ساتھ چلنا ہے، لوگ تنقید کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ 1 سال تک لاک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں تو پھر کر دیں، اس کے بعد معیشت جانے اور حکومت جانے، پھر آپ حکومت سے جواب طلبی کریں گے کہ جی آپ نے تو لاک ڈاؤن نہیں کیا تھا، یا لاک ڈاؤن کھولنا چاہیے تھا، پوری دنیا لاک ڈاؤن کھول رہی ہے۔ اور یہ ہمارے دوست ہیں، وہ دبئی سے بھی ہیں، وہ مجھے اکثر چیزیں بھیجتے رہتے ہیں کہ میں جو ہے دیکھ رہا ہوں کہ یہ دبئی کھلتا جا رہا ہے، یہ کھول رہے ہیں، وہ کھول رہے ہیں، وہ پھر باقاعدہ اسٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں، مجھے بھیجتے ہیں کہ یار یہ دیکھو مغیث یہ ہو رہا ہے دبئی میں بھی، اور حکومت جو کر رہی ہے وہ بالکل بہترین طریقے سے کر رہی ہے کیونکہ معیشت کو چلانا ہے۔ اور دوسری بات ایک مجھے یاد آ گئی اس دوران کہ بہت سے لوگوں کے میسیج مجھے آتے ہیں، کال بھی آتی ہیں، لیکن ہم جو ہے کچھ ہماری مسئلے یہ ہوتے ہیں کہ ہم اس چیز کو اس طرح ٹیک اپ نہیں کر سکتے، اور پھر لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ اس چیز کو یہ بھی چیز رکھیں کہ ہمارے اوپر کوئی تھوڑے سی مسئلے ہوتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر یا تو بات نہیں کر سکتے، یا وہ اتھینٹک خبر نہیں ہوتی، یا پھر وہ کسی وجہ سے رہ جاتی ہے۔ اب ایک دوست ہیں امریکہ سے، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جی آپ لوگ جو ہے یہ کر کے اس پہ بات کریں، تو میں نے انہیں سمجھایا، میں نے کہا یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم اس لیے اس پہ بات نہیں کر سکتے، اور وہ بڑا ایک سینسٹیو ایشو تھا۔ خیر وہ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بالکل ناراض نہ ہوں، جو بات ہو سکتی ہے ہم بات کرتے ہیں اور کھلے دل کے ساتھ کرتے ہیں، کسی سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، اور آپ کو نظر بھی آتا ہے، لیکن کچھ چیزوں پہ ہم نے اپنی کریڈیبلٹی بھی کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اگر ہم بھی اپنی کریڈیبلٹی لوز کر دیں گے، لوگ ہم پہ بھی یقین کرنا پھر چھوڑ دیں گے، پھر وہ اس طرح سے جس طرح ٹی وی اینکروں سے ان کے جو دل جو ہیں دکھے ہیں، پھر وہ ہم سے دکھیں گے اور وہ کہیں گے کہ آپ لوگ بھی جھوٹی خبریں دیتے ہیں اور آپ لوگ سچی باتیں نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہم اس چیز کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اتھینٹک جو چیز ہو وہ آپ تک پہنچا دی جائے۔ اب دوسری ایک بات کر لیتے ہیں، یہ تو ہوگی شہباز شریف کی کہانی، اور بس یہ ہے کہ کب تک خیر منائی جائے گی، ایک نہ ایک دن تو چھری کے نیچے آنا ہے۔ تو ابھی معاملہ دوسری طرف لے کے چلتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب اور جو معاملہ چل رہا تھا ان کی بیٹیوں کا اور عظمیٰ کا، وہ سارا معاملہ جو ہے سیٹلمنٹ کی طرف چلا گیا ہے، اور وہ ایک بار پھر لوگ کہتے ہیں کہ سسٹم کے منہ پر تماچا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ ان سب لوگوں کے لیے دکھ کی بات ہے جنہوں نے آواز اٹھائی، جنہوں نے ایک مسئلے کو بڑا لے کر اس کو اچھالا کہ یار یہ بڑے طاقتوروں فرعونوں کے خلاف بات کی جا سکے، لیکن وہ عظمیٰ خان خود بک گئی۔ وہ اس نے کہا عدالت میں، اس نے اپنی FIR واپس لے لی، کہا کہ ہمارے اوپر ظلم نہیں ہوا، ہمارے گھر میں جو لوگ آئے تھے ہم انہیں جانتے تھے، اور جو میرے زخمی ہوئی تھی وہ ٹیبل پہ گلاس رکھا تھا، وہ گرا تھا، تو وہ تشدد جو ہے نہ ہم پہ کیا گیا، وہ جو میں زخمی ہوئی تھی وہ گلاس سے ہوئی تھی۔ اس طرح سے کر کے سارا معاملہ جو ہے کیس واپس لے لیا گیا۔ عظمیٰ خان نے جو اپنی سیٹلمنٹ تھی وہ کر لی، ملک ریاض صاحب، بیریا ٹون، ان کی بیٹیاں، ایک طاقتور لوگ پھر جیت گئے، اور اس سسٹم سے لوگوں کا پھر اعتماد اٹھ گیا کہ اس میں کیا کیا جائے۔ اب دیکھیں عظمیٰ خان نے بڑے بڑے دعوے کیے، ہم نے بھی آواز اٹھائی، لیکن آخر کار اس کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا، وہ پیچھے چلی گئی۔ اب یہ ہے کہ یہ تو ایک پھر اس کی اب جو لوگ انہیں کہتے تھے کہ وہ جس کیٹیگری کی ہیں تو انہوں نے اپنی قیمت لگوا لی ہے اور وہ معاملہ سیٹل ہو گیا ہے۔ اب میں دوسری طرف دیکھتا ہوں کہ حسان نیازی وہ بڑا بڑھ چڑھ کر اپنی جان کی قسمیں یہ اٹھانے لگا، وہ اٹھانے لگا، اور اس کے بھی مجھے خیر ان کی جو ان کا سٹینڈ تھا وہ صحیح نظر نہیں آیا، بلکہ عظمیٰ خان نے یہ زیادتی کی، اور وہ لڑ سکتی تھی اگر جس طرح سے وہ سٹینڈ کر رہی تھی۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک سٹیپ ڈاؤن کیا، اور اس کے بعد جو آپس میں کمٹمنٹ ہوتی ہے ان کی انہوں نے کر لیا ہوگا۔ پھر وہی چکر آ جاتا ہے کہ ایک پیار محبت کا، اس لڑکے نے سمجھایا ہوگا کہ میری فیملی کا مسئلہ ہے، میرے خاندان پہ بات آ رہی ہے، ملک ریاض پہ بات آ رہی ہے، تو معاملہ سیٹل کر لو۔ پھر ہوا یہ کہ سارا معاملہ سیٹل ہو گیا، اور ہم لوگ اسی طرح سے انصاف دیکھتے رہے کہ کیا انصاف ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب دوسری طرف مجھے ایک بندے کی کال آئی، مجھے کہتا ہے کہ یار مغیث دیکھو اب یہ ہوا ہے معاملہ، آپ لوگ بڑا تنقید کر رہے تھے، آپ کے جو مین اسٹریم میڈیا ہے کہ یار یہ ملک ریاض کی خبر نہیں لے رہا، کہتا کہ یار یہ لوگ ان سے دشمنیاں پالیں۔ اب دیکھو ان لوگوں نے سیٹلمنٹ کر لی، جن لوگوں کے لیے آپ آواز اٹھا رہے تھے وہ تو سیٹل ہو گئے ہیں، انہوں نے تو اپنا ریٹ لگوا لیا ہے، وہ تو مکا کر کے بیٹھ گئے ہیں، آپ کو کیا ملا؟ میں نے کہا کہ یار دیکھو یہ چیزیں جو ہے نا یہ وقت کے ساتھ چلتی رہتی ہیں، ہمیں جو لگا اچھا ہم نے وہ کیا، جو انہیں اچھا لگا وہ انہوں نے کیا، ہم نے اپنی طرف سے آواز اٹھائی،
ہم نے کوشش جتنی کرنی تھی وہ کر لی. باقی یہ ہے کہ ہم نے چھوڑ دیا معاملہ, اب وہ جانے یا ملک ریاض جانے, لیکن عوام تو دیکھ رہے ہیں نا, وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ معاملہ کیا ہے اور وہ جس کے ساتھ ہوں گے. ایٹ لیسٹ اگر جو خبر ہے اتنا تو رپورٹ ہونا چاہیے تھا نا میڈیا میں کہ یہ معاملہ ہوا. میں نے کہا یہ رپورٹ کیوں نہیں ہوا؟ چاہے کسی نے بھی سیٹلمنٹ کر لی, بہت سی جگہوں پہ سیٹلمنٹ ہوتی ہے, تو یہاں پہ بھی سیٹلمنٹ ہوگی, لیکن یہاں پہ میڈیا کو بتانا چاہیے تھا کہ یار یہ معاملہ چل رہا ہے, آگے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا کر دے. لیکن میں نے کہا یہاں پہ تو معاملہ دبا دیا گیا نا. اگر فرض کیا آج تک سیٹلمنٹ نہ ہوتی تو اب میڈیا دکھا رہا ہوتا. تو میں نے کہا کہ یہ بھی ایک کردار ہے. لیکن بڑا دکھ ہوا مجھے خاص طور پر, اور میں ان سب لوگوں سے بھی معافی چاہتا ہوں کہ جو لوگ سمجھتے تھے یا جو لوگ میری طرح یہ اس غلط فہمی میں تھے کہ اس سسٹم میں, اس نظام میں انصاف ملے, یا ان لوگوں کو ظاہری بات ہے اس میں حکومت کا قصور نہیں ہے نہ ہی کسی اور کا ہے, اس میں ان لڑکیوں کا قصور ہے جنہوں نے اس طرح معاملہ پیچھے لے لیا. اور اگر اس کے اوپر اسٹیٹ ابھی بھی ٹیک اوور کرنا چاہے اور ٹیک اپ کر لے معاملہ تو ٹیک اپ کر سکتی ہے کہ ویڈیوز موجود ہیں, ایویڈنس موجود ہیں, لیکن وہ خود پھر گئی تو پھر اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں جب مدعی ہی راضی نہیں ہے, اور پھر اس کے اوپر دوسرا بندہ کیا بات کر سکتا ہے. خیر یہ ہمارے انصاف کا یہ نظام ہے, یہ چلتا رہے گا, ہم بھی بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ. پھر آپ سے ایک نئی ویڈیو ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.